کوئی کہتا ہے میری خالہ نے میرے پہ جادو کروا دیا، پھپھو نے کروا دیا۔ جادو آج کل جس طرح پھیل رہا ہے، جنات اور جادو ایک مسلمہ حقیقت۔ کئی لوگ تو جنات کا بھی یقین نہیں رکھتے۔ قرآن پاک میں سورہ جن موجود ہے۔ جادو جو ہے وہ برحق ہے، نظر بد بھی برحق ہے۔ اپنے ہی دوست، اپنے ہی رشتہ دار جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جادو والا کام انہوں نے زوروں پہ پکڑا ہوتا ہے۔ نظر کیسے پتہ لگتا ہے کہ اگلے کو نظر لگ جن جادو نظر بد اوپر کا ایک لیول ہے۔ کئی احادیث اس میں موجود ہیں کہ نظر بد جو ہے چلتے ہوئے اونٹ کو ہنڈیا میں، اچھے گبرو جوان کو قبر میں اتار دیتے۔ نظر بد کی وجہ سے لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار تباہ۔ آپ کی ہی رشتہ دار، گھر بنانا ہے، کوئی چیز لینی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کام ہی رک جاتے ہیں۔ اہل عرب جو ہے وہ کہہ کے نظر لگاتے تھے، اتنی اس میں پاور ہوتی کہ یہ ایک تسبیح کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بزرگوں کی طرف سے ودیت ہوتا ہے۔ اس کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہے۔ کلام پڑھوں گا، یہ آپ کی اور میری طرف جائے گی۔ کسی سوال کا ہاں ہوگا تو یہ ہاں میں جواب دے گی، نہ ہوگا تو نہ میں جواب دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کفا کا ربک کم یکفی کا تسبیح کا عمل ہے۔ میں نے اس کے اوپر چیل کاف کا کلام پڑھا۔ میرے پہ جادو تو نہیں، مشارہ پہ جادو ہے۔ تو حاضری ہوتی ہے یا نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ایاک نستعین انا لک فی النہار سبحا۔ بند کرو اسے، بند کرو، بند کرو اسے، بند کرو اسے، بند کرو، بند کرو اسے۔ موش ہو جاؤ۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم۔ داؤد صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کے معاشرے میں جہاں پہ اتنی آبادی ہو چکی ہے، اتنے معاملات ہو چکے ہیں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں یہ ڈاؤٹ اور کلیئرنس رہتی ہے کہ یار جادو تے ہوندا ہی نہیں یا جنات ہوندے ہی نہیں۔ آپ تو اس فیلڈ سے ہیں، میں بھی اس فیلڈ میں کافی عرصے سے خدمات دیتے رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل جو جادو کا بڑھنا، کوئی کہتا ہے میری خالہ نے میرے پہ جادو کروا دیا، کوئی پھپھو نے کروا دیا، کوئی میری پہلی بیگم نے دوسری بیگم پہ کروا دیا، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جادو آج کل جس طرح پھیل رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، اور آپ نے ایک اہم موضوع کے اوپر بات سٹارٹ کر دی ہے، جی، اور اس چیز کو لے کے آپ ہمیشہ اپریشیٹ بھی کرتے رہے ہیں کہ جنات اور جادو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ جی، دیکھیں، کئی لوگ تو جنات کا بھی یقین نہیں رکھتے، لیکن قرآن پاک میں سورہ جن موجود ہے، ایگزیکٹلی، اور جادو جو ہے وہ برحق ہے، اور اسی طرح نظر بد بھی برحق ہے۔ نظر بد کی بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے، یہ ایک نیگیٹو اورا ہے۔ یہ کہ معاشرے میں اس کے اوپر یقین نہیں ہے، یا یہ تو ایک بہت ہی کامن سا فیکٹر ہو چکا ہے۔ جنات، جادو، نظر بد اور بغض اور حسد کی کینہ کی وجہ سے جو لوگ اس میں انوالو ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ نہ صرف نظر بد جادو کا شکار ہے، بلکہ اس نیگیٹو اورا میں پھنسا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس ایسے بیسیوں کیس آتے ہیں، اور جن کو میں جب چیک کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ اپنے ہی قریبی، اپنے ہی دوست، اپنے ہی رشتہ دار جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن جادو والا کام انہوں نے زوروں پہ پکڑا ہوتا ہے۔ حسد کی وجہ سے۔ دیکھو، حسد تو ہے نا۔ حسد، دیکھو، کائنات کی جو ابتدا ہے، جو کائنات کا آغاز ہے، اس میں حسد ہی تو اہم تھا۔ دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، جی، تو سب نے کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا کہ میں آگ سے بنا ہوا، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اور حسد آ گیا کہ جی اب فرشتے جو ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں گے، مگر اللہ نے آدم علیہ السلام کو نائب بنا کر بھیجا، اور اللہ چاہتے تھے کہ اللہ نے بلکہ اے نبی، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم اس پوری کائنات کو نہ بناتے، تو اللہ نے انسان کو جو ہے وہ اہمیت دینی تھی۔ جی، تو پھر حسد کیا ابلیس نے، اور راندہ درگاہ ہو گیا، اور وہ سسٹم اس کے پاس ایک آپشن ہے، ابلیس کے پاس۔ حابیل اور قابیل کا آپ قصہ سن لیں قرآن پاک میں، جی، اس میں بھی حسد کی وجہ سے جو ہے قتل ہوا، جی، جی، قابیل قتل ہوا۔ تو یہ سلسلہ تو ہے۔ تو ہے، تو حسد آپ کا کیا خیال ہے اس وقت معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ بہت زیادہ، بہت۔ حسد کی ہی وجہ، اب ایک بندہ ظاہری طور پر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو روحانی طور پر تو نقصان ہوتا ہے۔ لیکن داؤد صاحب، ایک سوال ہے کہ
ایسے لوگ ڈفرینٹ جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. اب تو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں. میں تو اس دن یوٹیوب دیکھ رہا تھا تو وہاں یوٹیوب پہ ایک دم ایڈ آیا بنگالی بابا سے اپنا جادو کروائیں. میں تو گلی محلوں میں پہلے سنتا تھا کہ عورتیں جاتی ہیں فلانا بابے کو پتہ ہوتا ہے کہ جی وہ جادو کرتا ہے. تو یہ لوگ کس طرح ملتے ہیں؟ مطلب ایک بندے نے جس طرح وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ یہ تو جگہ جگہ اویلیبل ہوتے ہیں ایسے بندے. تو برائی تو ہر جگہ پائی جاتی ہے. لیکن ایک سوال تو میرا یہ ہے. دوسرا جو آپ نے پہلے بات کی نظر بات، نظر کیسے لگتی ہے؟ جادو کے علاوہ اس کا تعلق ہے یا جادو میں انوالومنٹ اس کی پائی جاتی ہے نظر، یا وہ علیحدہ ہی چیز ہے؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں جو پہلا سوال آپ کا ڈاکٹرز کے حوالے سے، اچھا آپ نہیں میں چاہ رہا ہوں یہ کسی نے اگر کسی پہ جادو کروانا ہے تو یہ بندے کس طرح ملتے ہیں؟ میں وہی بات بتانے لگا ہوں نا. دو طرح کی بیماریاں موجود ہیں. ٹھیک ہے. ایک جسمانی بیماری ہے اور جی. دوسری روحانی بیماری ہے. ہاں روحانی بیماریوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا جسمانی بیماریوں کی طرف بھی چلے جاتے ہیں. جی. اسپیشلسٹ موجود ہیں ہر ہاسپٹل میں. جسمانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ موجود ہیں ایگزیکٹلی. جو کہ بہترین علاج کرتے ہیں اور لوگوں کو ان کے اوپر اعتماد بھی ہوتا ہے. جی. علاج بھی وہ کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بالکل. کیا جو اسپیشلسٹ ہے وہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ میں ہارٹ کا آپریشن کروں گا ہاں اور اگر مریض کو کچھ ہو گیا ہاں تو میں پھر جو ہے اس کا خمیازہ بھگتوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. بالکل. کوشش اب وہی ڈاکٹر جو ہے گلی محلے میں بھی موجود ہے. بالکل 50 روپے کی پرچی، 200 روپے کی پرچی یا 500 روپے کی پرچی سے بھی لوگ علاج کرواتے ہی ہیں. اور جب وہ بیمار ہوں وہ ڈاکٹر تو وہ بھی بڑے ہاسپٹل میں ہی جاتے ہیں. بالکل. اب وہاں پہ ڈاکٹرز کا بھی تو مافیا موجود ہے جو گلی محلوں میں موجود ہے. اگر وہ جو ہے اپنے پیشے کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ صحیح رویے اور صحیح معاملات نہیں کر رہا تو پھر اس شعبے کا قصور تو نہیں ہے. یہ شعبہ تو ٹھیک ہے جی. لوگ شفا تو حاصل کرتے ہیں. اب اسی طرح روحانیت کی طرف آ جائیں. روحانیت میں بھی آپ کو پھر گلی محلے میں ایسے لوگ ملیں گے جو بنگالی بابا یا جو بھی جو ہے وہ نام یوز کر کے استعمال تو کرتے ہیں. نہ بھی کریں وہ ایسے چاہے وہ اچھا عمل کوئی بھی نام استعمال کرتے ہیں لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جی. اپنی تشنگی کے لیے یا اپنے دل کو راضی کرنے کے لیے. تو مستند لوگ بھی تو موجود ہیں مارکیٹ میں بالکل جو روحانیت سے، قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے علاج کر رہے ہیں. لیکن داؤد صاحب اس میں وہی بات ہے جو سب سے مین سوال ہوتا ہے کہ آج تک ہمیں صحیح عالم نہیں مل سکا، روحانی اسکالر نہیں مل سکا. یہ ایک بہت بڑا دیکھیں مسائل تو ہیں. آپ نے میرے ساتھ 20 پروگرام کیے ہیں. بالکل. ہم نے قبرستانوں میں انویسٹیگیشن بھی کی ہے. بالکل. ہم نے مختلف جو لوگ ہیں جن کے اوپر جنات اور جادو کی حاضری ہوتی ہے ان کا علاج بھی کیا ہے اور بعد میں ہم نے وہ پروگرام بھی کیے جن میں وہ صحیح ہو گئے. بالکل. اب یہ بات یہ ہے کہ اب اس میں یہ بھی بات صحیح ثابت ہو گئی کہ اگر کسی کے اوپر جنات کی حاضری ہے یا جادو کا اثر ہے علاج کرنے کے بعد، بلکہ یہ پلیٹ فارم بہترین اس کے لیے جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے اپنے پیشنٹ کو یہاں پہ بلائیں اگر جن کے اوپر ان کی تشخیص دیکھیں. سب سے پہلے تو تشخیص ہی نہیں ہے. جب بات شروع ہوئی تھی ڈاکٹرز کے حوالے سے، اسی طرح روحانیت میں تشخیص ہی نہیں ہے اور باقاعدہ جو ہے لوگ اس میں مہارت ہی نہیں حاصل کرتے کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فن ہے. جس طرح ڈاکٹری ایک بہت بڑا فن ہے اور ڈگریز ہیں. اب یہاں پہ بغیر ڈگری پہ جس طرح میڈیکل علاج ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی لوگ جو ہے 1 یا 2 وظیفہ شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں نے علاج کرنا شروع کر دیا. یہ تو لوگوں کی کم عقلی اور دقیانوسی ہے کہ وہ کس کے پاس جاتے ہیں. ڈھونڈنا پڑتا ہے. ایک بندہ قرآن و سنت پہ عمل ہی نہیں کر رہا، وظائف ہی نہیں کر رہا، اس کی اپنی زندگی میں اللہ کا رنگ نہیں ہے، بزرگوں کا رنگ ہی نہیں ہے. اور ایک اہم شعبہ ہے یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے. جادو کا علاج، جنات کا علاج ایک بہت بڑا شعبہ ہے. اس کے لیے علماء کو آنا چاہیے تھا، اس میں جو ہے مفتیوں کو آنا چاہیے تھا، اس میں روحانی اسکالرس کو آنا چاہیے تھا. اب چونکہ اس میں بزرگوں کا فیض ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہے. ان لوگوں کے رستے پر چلا جن کے اوپر اللہ نے اپنا انعام کیا. سورہ فاتحہ میں انعام یافتہ لوگ کہاں سے ملے؟ اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اب وہ نگاہ کہاں سے آئے؟ اب یہ جو چیز ہے یہ آپ نے ڈھونڈنی ہے. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ 5 سال 10 سال 15 سال ڈھونڈتے رہتے ہیں نا، آخرکار اللہ تعالیٰ ان کو منزل تک پہنچا ہی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. میں دیکھیں اب ایک اور بھی بات بڑی جو ہے وہ سمجھنے والی ہے اور تلخ ہے. اگر آپ کو کسی میڈیکل ڈاکٹر سے آرام نہیں آیا
تو آپ میڈیکل کو برا تھوڑی کہو گے کہ جی ڈاکٹر سارے ہی برے ہوتے ہیں. اگر آپ کو صحیح عمل یا صحیح بندہ نہیں ملا تو آپ یہ تھوڑی کہو گے کہ یہ فیلڈ ہی ایسی ہے اور اس فیلڈ میں دھوکہ ہے. دھوکہ ایسی بات نہیں ہوتی, یہ آپ کے مقدر اور نصیب کی بات ہے کہ آپ کو صحیح بندہ ملے, وہ آپ کی قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کا روحانی علاج کرے. بالکل صحیح. تو پھر افاقہ بھی ہوتا ہے اور فائدہ بھی ہوتا ہے. بالکل صحیح. داؤد بھائی, جو میرا دوسرا سوال تھا, نظر بد کیا ہے؟ نظر کیسے پتہ لگتا ہے کہ اگلے کو نظر لگ گئی ہے؟ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جی کسی نے گڈی لے لی, اچھی گاڑی, معاملات ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا, نظر لگ گئی, جی نظر نہیں اتاری یا صدقہ نہیں دیا. نظر ہے کیا بیسیکلی, کس طرح لگتی ہے؟ دیکھیں, نظر بد کی اگر میں بات کروں تو جن جادو میں نظر بد اوپر کا ایک لیول ہے. اتنا سخت ہو رہا ہے, بلکہ کئی احادیث اس میں موجود ہیں کہ نظر بد جو ہے چلتے ہوئے اونٹ کو ہنڈیا میں, بالکل, اور اچھے گبرو جوان کو قبر میں اتار دیتی ہے. اسی طرح بہت سے لوگوں کے کیسز آتے ہیں میرے سامنے جہاں پہ نظر بد جو ہے حاضری اور جادو سے بھی اوپر ہے. نظر بد کی وجہ سے لوگوں کے چلتے ہوئے کاروبار تباہ. اچھی بھلی گاڑی لی ہوتی ہے اور وہ گاڑی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے 1 یا 2 دن کے بعد جو ہے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. آپ کے ہی رشتے دار, اتنی نیگیٹو ویوز نکلتی ہیں آنکھوں سے کہ کسی کو رشتے داروں میں سے بتا دیا جائے صحیح کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, گھر بنانا ہے, کوئی چیز لینی ہے, تو بیڑا غرق ہو جاتا ہے, کام ہی رک جاتے ہیں. کیوں رکتے ہیں؟ آپ نے بھی ایسی کئی مثالیں دیکھی ہوں گی اور ہمارے ناظرین نے بھی کئی ایسی مثالیں دیکھی ہوں گی. جب تک کام پورا کرنا لو پھر بتاؤ تو پھر تو ہوتا ہے. اور اگر ڈنڈورا پیٹ دیا جائے تو ہوتا کیا ہے؟ تباہ و بربادی. بلکہ ہمارے تو اکثر جو ہے فیملیز میں لوگ ایسے کرتے ہیں, اگر ان کا اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے نا, اولاد نہیں ہو رہی تو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خوشخبری کی طرف لے کے جانا ہے تو بتاتے ہی نہیں ہے. 6-7 مہینے کے بعد بتایا جاتا ہے, جب ہو جاتا ہے کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. لوگ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اسی لیے تو کرتے ہیں لوگوں کی نظروں میں. اور لوگ جو ہے, اچھا نظر کی بیسک ہے کیا؟ لگتی ہے حسد. حسد ہے نا. ٹھیک ہے, آپ کوئی چیز کسی کی دیکھو گے تو وہ کہاں سے نظر سے افیکٹ کرے گا نا آپ کے دل پہ. تو حسد آ گیا نا. تو کائنات کی تو وہی بات کی تھی کہ ابتدائی حسد سے ہوئی. تو شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے, خیالات ڈالتا ہے, یار یہ چیز اس کے پاس ہے تیرے پاس کیوں نہیں. تو یہ بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے, یہ بھی وہی بندہ ہے نا. یہ بھی وہاں بیٹھ کے اتنی محنت کر رہا ہے, تو بھی کر رہا ہے, اس کے پاس پیسے آ رہے ہیں تیرے پاس نہیں آ رہے. اس کے 4 بچے ہیں, اس کے 5 بیٹے ہیں, تیرے پاس اولاد ہی کوئی نہیں ہے. تو یہ کون چیز ڈالے گا؟ شیطان ڈالے گا نا. شیطان کو سب سے بڑا ذریعہ کس چیز کا ملا؟ پہلے وہ جادو تو بعد میں ہوتا ہے, پہلے تو نظر لگتی ہے. ٹھیک ہے. جادو تو دیکھیں جی, حسد ہوا, آنکھوں سے دل میں خیال آیا, تو اگر آپ کا اسی طرح وہ لوگ کہتے ہیں نا کالی زبان, تب کیوں کہتے ہیں یار اس بندے کے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا پورے ہو جاتے ہیں, اس کی زبان بڑی کالی, اس سے بچ کے رہو. لوگوں کو پتہ چل جائے نا, لوگ آٹومیٹک اسے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ اثر ہوتا ہے. اچھا, آپ کا کہنا یہ ہے کہ کسی کی نیگیٹو اورا ہے کسی کے متعلق, تو آٹومیٹکلی وہ پھر شیطان اس چیز میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اگلے کا. کئی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پاور بھی بڑی دی ہوتی ہے. ایک بندے نے اگر فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ جو نظر ہے وہ, اگر آپ نے کوئی بہت سخت نظر سے کسی کو دیکھا ہے, نیگیٹو اورا بن جاتا ہے, تو اگلے پہ آٹومیٹکلی اس کا اثر ہو جاتا ہے. دیکھیں احادیث کی کتابوں میں نظر کے بارے میں بڑی مثالیں. اہل عرب جو ہے وہ کہہ کے نظر لگاتے تھے, اتنی اس میں پاور ہوتی تھی. صحابہ کرام موجود تھے. ایک صحابی جو ہے وہ نہا رہے تھے, کپڑے نہیں تھے ان کے جو اوپر جو, تو کسی نے دیکھا, ان کا کتنا خوبصورت جسم ہے. اچھا, ہوا یہ کہ بیمار پڑ گئے, ساتھ ہی طبیعت خراب ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھائی کا کیوں نقصان کیا؟ تو بھائی نظر انسانوں کی بھی ہوتی ہے, نظر جنات کی بھی ہوتی ہے. جنات, وہ کہتے ہیں نا یہ بندہ نظر آیا ہوا ہے, جنات کی بھی نظر ہوتی ہے. جو اکثر لڑکیاں نہانے کے بعد چھت پہ چلی جاتی ہیں بال کھول کے, جنات تو بیسیوں موجود ہیں, وہ بال کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں. کئی گھروں کے پاس قبرستان موجود ہوتے ہیں, شیطانی اثرات ہوتے ہیں. تو وہ پھر ابلیس جو ہے موقع ڈھونڈتا ہے
ابلیس موقع ڈھونڈتا ہے ہر وہ بندہ جو غلطی کرے جی جی اور کیونکہ ابلیس کی اور انسان کی دشمنی ہے. انسان کو نائب بنا کر بھیجا اور ابلیس کا تو یہ کام ہے کہ انسان کو مایوسی پھیلانا، انسان کے صحیح رستوں میں رکاوٹ ڈالنا، ان کو ناکام کرنا. ابلیس تو چاہتا ہی ہے. بالکل. وہ چاہے جنات کے ذریعے، اور جو آپ کو پتا جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، جی جی ابلیس کے ساتھی ہیں، جی جی ماسوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے، جن پہ شریعت آ گئی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین کیا، ایمان کیا، ایمان والے بھی ہیں. جی جی لیکن اکثر یہ شریر ہوتے ہیں تو وہ تو موقع ڈھونڈتے ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں. شیطان کیا چاہتا ہے کہ انسان کو صحیح رستے سے بھٹکائے، اور اس کو جو ہے اس کا مقصد ہی یہ ہے مایوسی پھیلانا. اب کہتا ہے مایوس بندے کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک بندہ مایوس ہے، اس کی جاب نہیں لگ رہی، جی چاہے نظر بد ہے، چاہے جادو ہے، چاہے حسد ہے، چاہے اس کا اپنا نیگیٹو ہو رہا ہے، چاہے اس کے گھر میں جادو ہے، چاہے اس کی سوچ پہ جادو ہے، ٹھیک ہے، اب کام نہیں ہو رہا. مایوس بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق بن ہی نہیں سکتا. اچھا کیسے بنے گا؟ وہ کہے گا کہ ساری ناکامیاں میرے ساتھ، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، میرے ساتھ مدد ہی نہیں. میں کام پہ جاتا ہوں، میرا کام ہی نہیں ہوتا. جی میں پڑھتا ہوں، مجھے امتحان میں کامیابی نہیں ملتی، میرے نمبر نہیں اچھے آتے، جی مجھے کوئی اچھا نہیں سمجھتا. میں کھانا کھاتا ہوں، کھانا ہضم نہیں ہوتا. اب نظر بد کی جو علامات آپ نے پوچھی تھی وہ یہی تو ہے کہ آپ کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگے گا، آپ کی طبیعت خراب رہے گی، آپ کو وسوسے آئیں گے، ٹھیک ہے، آپ کے کندھوں پہ وزن رہے گا، کھانے کو دل نہیں کرے گا، پہننے کو دل نہیں کرے گا، کمرے سے باہر نکلنے کو دل نہیں کرے گا، دوستی یاری آپ کی نہیں ہوگی، دوستوں سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. ہر وہ بندہ جو آپ کے قریب ہوگا وہ آپ کو دشمن لگے گا. تو یہی تو مقصد ہے شیطان کا. شیطان یہی کہے گا کہ ثابت کروائے گا کہ تم اکیلے آئے ہو، کوئی بھی تمہاری بات نہیں سنتا، تم تنہا ہو، تم کچھ کر نہیں سکتے. اس کا جادو میں یہ خون کا نظر آنا، کٹس لگ جانا، یہ انیشلی یہ علامتیں ہیں میرے خیال سے، یہ چیزیں نظر آنا. ساتھ آپ سے پہلے بھی ذکر ہوا تھا، تصویر جو ہوتی ہے اس پہ بھی جادو ہو جاتا ہے. مطلب اگر کسی نے سوشل میڈیا پہ اپنی فوٹو لگائی ہوئی ہے، اس پہ بھی آرام سے جادو ہو سکتا ہے. دیکھیں واٹس ایپ پہ یا آپ کو پہلے میں نے کہا ہے کہ حسد ایک اہم وجہ ہے. ہم ہر چیز جو کرتے ہیں اس کو سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے ہیں. جی ٹک ٹاک ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو. اب ظاہری بات ہے کئی لوگوں کے کام ایسے ہیں، ان کو ایڈورٹائز کرنا اپنا آپ نے. اکثر ایکٹرز، اکثر جو لوگ ٹی وی اور میڈیا میں ہوتے ہیں، میں جب ان کو چیک کرتا ہوں یا میرے سے وہ چیک کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے تینوں چیزوں کا شکار ہے، یا نظر بد، یا جادو، ٹھیک ہے، یا نیگیٹیوٹی اورا، ان کے شکار ہوتے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ اب یہ جو بچے کے میں نے ابھی عمرہ پہ جانا تھا، میں نے ابھی 3-4 دن ہی ہوئے میں واپس آیا. اس سے پہلے ایک کیس جو میرے ساتھ پیش آیا، تو وہ بچی کی عمر 18 سال ہے، ٹھیک ہے، 15 سے 18 سال ہوگی. تو ہوتا کیا تھا کہ اس کے جسم سے خون نکلتا اور بلیڈ نکلتے تھے. بلیڈ اب مختلف ڈاکٹرز کو چیک کروایا، باڈی میں سے بلیڈ خون نکلتا، بلیڈ نکلتے تھے. 2 سال سے علاج کرواتے رہے، 2 سال سے میڈیکلی، ٹھیک ہے، روحانی بھی. اسلام آباد تک گئے علاج کروانے، مختلف علاج کروائے، نہیں افاقہ ہوا. پھر جب مجھے بلایا، میں نے چیک کیا تو وہاں پہ بہت زیادہ اثر تھا، جنات مسلط تھے. اچھا، بچی کے اوپر خون نکل رہا تھا، رس رہا تھا، بلکہ اس کے بھائی کے اوپر بھی اثر تھا. پھر وہاں پہ میں نے ہانڈی کا عمل کیا. ہانڈی کا عمل آپ کو پتا ہے کہ اگر جنات کسی عمل کی پڑھائیوں سے مسلط ہوں اور عمل کنٹینیوز پیچھے لگا ہو اور جادو جنات کے ذریعے کیا گیا ہو، تو وہاں پہ فائٹ ہوتی ہے، وہاں پہ لڑائی ہوتی ہے، وہاں پہ عمل کے ساتھ جنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کے یہ ہانڈی اگر تھوڑا سا دیکھیں، یہ چیزیں تو میں لے کر آیا یہاں پہ. جس طرح یہ چراغ ہے، ٹھیک ہے، جب کسی مریض کے اوپر اثرات ہوتے ہیں تو چراغ کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، روئی کی بتی بنائی جاتی ہے، سرسوں کا تیل، اثرات اتارنے کے لیے. اثرات اتارنے ہوتا یہ ہے کہ یہ روئی کی بتی کو ایز اے ہم جسم لیتے ہیں اور اس کے اوپر کلام پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم کلام پڑھتے ہیں تو جو اس کا دھواں نکلتا ہے تو جس مریض کے اوپر وہ اثر ہوتا ہے وہ اس اثر کو پکڑتا ہے. آگ سے بنے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آگ ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ دھواں اور آگ اور اس کی وہ ایک روحانیت میں عملیات میں چیز ہوتا ہے. یہ ہانڈی تھوڑا سا جس طرح یہ ہانڈی ہے، ہانڈی کا عمل ہوا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہانڈی عمل کرتے ہیں جس میں مریض جو لا علاج مریض ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے مریض جو کہ مختلف عاملوں کے پاس جا کے تھک چکے ہوتے ہیں،
اور جن کا روحانیت کے اوپر اور عاملوں پہ یقین نہیں رہتا. اب یہ ہے بڑا سخت عمل, عمل لوگ کرتے نہیں ہیں, اور یہ عمل ہے بھی نہیں لوگوں کے پاس. ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے اکثر داؤد بھائی, ہم یہاں ایک ایسی ڈسکشن کے لیے آئے ہیں جو عوام کے سوال ہیں, ٹھیک ہے, اور اچھا ہانڈی کے عمل میں میں نے آپ اس سے توڑ کرتے ہیں جادو کا, میں نے کہیں ایسے بھی پوائنٹس دیکھے کہ کہتے ہیں کہ ہانڈی کا عمل جادو کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں نا. اگر آپ نے جو ہندو ہیں, سکھ ہیں, یا جو بھی ہیں, ان کے پاس خیر ملے گی یا شر ملے گا. وہ تو ہندو سکھ یا جو بنگالی بابا ہے, جی جی, تو لوگ تو اس سے لوگوں کا نقصان کروانے ہی جائیں گے نا. اگر انہوں نے ایسا عمل کر دیا ہے, ٹھیک ہے, اب یہی عمل جو ہے توڑ کے لیے ہے, اور یہی عمل اگر کسی نے کیا ہوا ہانڈی کا, اس کا توڑ کیسے کریں گے؟ یعنی کہ اگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کے اوپر اثرات ہیں, تو آپ ڈاکٹر کے پاس ہی چلے گئے, وہ کہیں کہ آپ چیر پھاڑ بھی نہ کرو اور میرا دل ٹھیک ہو جائے, ہارٹ ٹھیک ہو جائے, میرا آپریشن بھی نہ کرو. اگر کسی نے اس طرح کا عمل کر اس میں شرکیہ کلام استعمال کیا ہوا, چیزیں پڑی ہوئی ہیں, گندی چیزوں کا استعمال کیا ہوا ہے, اب اس کا علاج ہی اسی ہانڈی کے عمل سے ہوگا. اب اگر ایک بندے کی جنگ ہے تلوار کی, ایک بندے نے تلوار تیار کی ہے مسلمانوں کے خلاف, اب وہ کہتا ہے کہ جی تلوار جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگی, تو ٹھیک ہی نہیں, اس کو تیار ہی نہیں کرنا چاہیے. اب ایک مسلمان کے پاس تلوار ہے, اسی تلوار سے کفار کے یا دشمنوں کے گردن کٹیں گی, تو فرق ہے نا دونوں چیزیں. اگر وہاں پہ یہ عمل استعمال ہوا ہے, اب اس کا توڑ اگر بزرگوں کی اجازت کے ساتھ یہاں پہ چاہے سورہ مزمل پڑھی جائے, حزب البحر پڑھی جائے, یا چیل کاف پڑھا جائے, یا کوئی مختلف کلام پڑھے جائیں, اگر اس سے اس کا توڑ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یہاں پہ وہ چیزیں وہ استعمال ہی نہیں ہو رہی. یہاں پہ اس میں اور چیزیں, اس ہانڈی میں اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں, اس ہانڈی میں اور چیزیں استعمال ہوتی ہیں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا طریقہ کار ڈیفینیٹلی اور ہے. اب ایک لیمو کے اوپر جو ہے وہ جادو کا اثر ہوتا ہے, اور وہی لیمو اس کی کاٹ میں بھی استعمال ہو رہا ہے. دونوں اب یہ اپنے بندے کے شعبے کی چیز ہے. ایگزیکٹلی, یو آر رائٹ. بات یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ پہ ہے کہ نہیں. بالکل. آپ کلام دیکھو جی, جس بندے کو اپنی قبر سامنے ہوگی نا, جس بندے کو اپنی آخرت سامنے ہوگی نا, وہ کام وہی کرے گا جس کو شریعت اجازت. ایگزیکٹلی. داؤد بھائی اس میں اور کیا استعمال, دالوں کا استعمال, ہانڈی کا عمل جو ہوتا ہے اس میں چیزیں وہی جو ہم نارمل یوز کرتے ہیں. اچھا یہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو آپ چیزیں ساتھ لے کر آئے تھوڑا ہم دکھانا دیکھیں جی, یہاں پہ دیکھیں یہ نمک ہے. آپ کو پتا ہے کہ نمک جو ہے جو نیگیٹو اورا کو کاٹتا ہے, یہ نمک ہے, ٹھیک ہے, اس میں ہانڈی میں استعمال کیا جاتا ہے. نمک سے نہانے کے لیے بھی دیا جاتا ہے نمک, اچھا, اور بد اثرات دور ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, شیطانی چیزیں ختم ہوتی ہیں خاص طریقے سے. اس کے علاوہ اب اس کے علاوہ یہاں پہ یہ کالے ماش کا استعمال کیا جاتا ہے. کالے ماش جس کو کہتے ہیں, ہاں جی, یہ کالے ماش کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر سڑکوں پہ یا قبرستانوں پہ صدقے کے طور پہ ہوتے ہیں. یہ نیگیٹو اورا یا بد اثرات جو ہوتے ہیں نا, یہ آپ ایسے سمجھ لو کہ اس کے اوپر کلام پڑھ کے جب اس کو پھینکا جاتا ہے نا, یہ ایسا وہ آگ کے گولے ہوتے ہیں جو جنات کو جا کے لگتے ہیں, اچھا, جس سے وہ جل جاتے ہیں. اس کے اوپر سے اگر گزر جائے کوئی پھر, تو وہ جنہوں نے صدقہ وغیرہ کیا ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے کہ جی چوراہوں پہ یہ چیزیں نہ پھینکیں, ویران جگہوں پہ پھینکیں, جو لوگ گزرتے ہیں ان کے اوپر وہ بد اثرات آ جاتے ہیں. یہ بھی ایک اکثر لوگوں کا جو سوال ہوتا ہے نا کہ ہمارے اوپر کسی نے کیا کرنا, تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ کسی نے صدقے کی چیز اور اس طرح کے عمل کی چیز پھینکی ہوتی ہے, لوگ اوپر سے گزرتے ہیں اور بعد میں پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا مسئلہ. اب یہاں پہ سرسوں کا تیل, اچھا, یہ اس میں پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہلدی کا استعمال بھی ہے. اب سرسوں کا تیل جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جوپیٹر, یہاں پہ اسٹرالوجی کی بھی یوز کرتے ہیں ہم, تو یہ بھی ایک صدقے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تو یہ استعمال, یہاں پہ لیمو کا استعمال ہوتا ہے. یہ دیکھیں لیمو ہے, لیمو کا بہت زیادہ, ہاں, تو یہاں پہ جو استعمال, یہ اس کو بطور جسم لیتے ہیں عام لوگ, اس کو بطور جسم لیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا لیمو میں سوئیاں چبھی ہوتی ہیں, تو وہ سوئیاں اسی طرح ہی ہوتی ہے کہ وہ کسی بندے کو کا لیمو دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہے, اس میں پڑھائی کر کے سوئیاں چبوتے ہیں, تو وہ درد جو ہے اس بندے کو ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو عام لوگ ہیں اس کو جسم کے طور پہ لے کے اس بندے کے اوپر جو نیگیٹو اثر ہے کلام کے ذریعے لیمو میں ڈالتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں, چاہے حمزات کا اثر ہو, چاہے عملیات کا اثر ہو,
چاہے کافی جادو کچھ کا ہے اثر ہو، ایگزیکٹلی، تو وہ بہت زیادہ کھینچ کے وہاں پہ اس کو پھر کاٹ کے ہوں، باہر پھینک دیتے ہیں تو اثر بھی کٹ جاتا ہے. اس میں اس کے علاوہ اچھا کیا اس کے علاوہ یہ کوئلے کا استعمال ہوتا ہے. آگ چلاتے ہیں اس میں؟ نہیں، کوئلہ اگر ایک بندے کے اوپر اثر ہوتا ہے، ہوں، اور بھی بڑی چیزیں ہیں، یہ کچھ چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگربتی کا عمل بھی ہوتا ہے؟ دیکھو اس میں مریض کے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن کا استعمال ہوتا ہے، اچھا ٹھیک ہے. اور بالوں کا استعمال جو کہ آپ کے جسم پہ ٹچ ہے، ہاں، مریض کا پہنا ہوا کپڑا، ہوں. گھر کی مٹی، اچھا بالوں سے مجھے یاد آیا، میں ایک چیز مختلف ایڈ چیزیں. کرنا چاہوں گا ناظرین. ہمیں کافی یہ سننے کو بھی ملتا ہے کہ اکثر میں نے جو کٹنگ ہیئر باربر کی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک دو بندوں میں نے ایسے دیکھا کہ جو آپ کے اپنے کٹے ہوئے بال تھے وہ بندے نے کہا کہ یار اس کو پھینکنے نہیں ہیں. یہ میرے ساتھ ایک ایسا ہوا کہ میں کٹنگ کروانے گیا تو جو ساتھ والا بندہ تھا وہ اس کا میں نے دیکھا وہ جو بال اتر رہے تھے وہ کہتے یار یہ مجھے شاپر میں دو اپنے ہی بال. تو میں نے اس سے سوال کیا کیونکہ ہماری فیلڈ ہے، میں نے کہا کیا یہ اس کا کیا لاجک ہے؟ کہتا آپ کو نہیں پتا کہ جو ہمارے بال کٹتے ہیں وہ جادو میں استعمال کیے جاتے ہیں. جو بیوٹی پارلر میں عورتوں کے بال صفائی کرتے ہیں وہ کہیں باہر پھینکتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، اور جو جادو کرنے والا بندہ یا کوئی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر بالوں کو ایز اے ویسٹ یا جو بھی چیز وہ لیتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی بات سچ تھی یا کیا ہے، لیکن بال آپ کہہ رہے ہیں جادو کرنے کے لیے بھی یا کروانے ختم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، ایسا ہے؟ دیکھیں بہت اہم بات آپ نے کی. جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو جب جادو حضرت علی ہاں. کرم اللہ وجہ کنویں میں اترے تھے تو وہاں پہ کنگھی اور بالوں کا استعمال تو ہوا تھا. ہوں. ایک اور مثال جو کہ ہمارے دیہاتوں میں بلکہ شہروں میں بھی یہ چیز عام رائج ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے جی تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی چونڈ کرواتے ہیں، اور بال جو پیدا ہوتے ہیں ساتھ ہی ہوتے ہیں. جی 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 تو کہتے ہیں اس کے اوپر اگر جادو ہو جائے سخت قسم کا تو اس کا علاج ہی نہیں ہوتا. تو وہ بال جو ہوتے ہیں وہ یا تو نہر میں یا دریا میں بہاتے ہیں یا کسی ویران جگہ میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے. ہوں. تو بالوں کا کیونکہ یہ جینیٹک چیزیں ہیں نا، ہاں تو جب آپ کے جسم سے ٹچ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو گھروں میں اکثر ہماری خواتین جو ہے کنگھی کے ساتھ بال لگے ہوتے ہیں، جی کنگھی جی کاری ہوتی ہیں اور ڈھیروں بال کٹھے ہوتے ہیں، اور گھر کے ہی کام کرنے والی یا کوئی مہمان آتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ کنگھی کے ساتھ بال لگے ہوئے ہیں ہوں. تو ان کا استعمال کر لیتے ہیں، وہ ان کو لے لیتے ہیں، اس کے اوپر عمل کروا دیتے ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں ہیں. کسی آفس میں ہی جو ہے وہ لڑکیاں کام کرتی ہیں، کنگھی شنگھی کرتی ہیں، اپنا برش ساتھ رکھتی ہیں، جی کوئی احتیاط سے اچانک سے جا کے وہ بال پرس لے میں لیں. سے بال لے لیتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کیا. سوشل میڈیا پہ جس طرح آپ نے تصویروں کی بات ہاں کی ہے، تصویر. آپ عام لوگ جو ہے وہ تصویر کا پرنٹ کرواتے ہیں، اچھا. اس کے اوپر تعویذ بنا لیتے ہیں، تعویذ بنا کے ہوں. اور اس کے اوپر پڑھائیاں کر کے تو عمل کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. یہ کون سا بندہ مشکل کام بچ ہی نہیں آج کل. سکتا پھر کچھ بھی. بچ سکتا ہے، ہوں. بچ سکتا ہے، ہوں. کیسے بچے گا؟ ہوں. بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے. آپ صبح شام کی مسنون دعائیں پڑھو، دعائیں پڑھیں بالکل. دعائیں پڑھنے سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے بہترین دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء ٹھیک فی ہے. الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو. آیت الکرسی بڑا آیت الکرسی. مجرب ترین ہے. بالکل صبح اٹھ کے 11 مرتبہ 21 مرتبہ 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے نکلو. ٹھیک ہے. گھر سے نکلتے وقت درود پڑھتے نکلو. ضرورت. اے نبی اگر ہم نے پوری کائنات نہ بنانی ہوتی، آپ کو نہ بناتے تو کائنات نہ بناتے، یہ سارا کچھ تو اللہ کے نبی کا ہے. بالکل تو بالکل. گھر سے نکلو تو درود پڑھو، بسم اللہ وتوکلت علی اللہ پڑھ کے نکلو. ٹھیک ہے. صبح اور شام کی مسنون دعائیں دعائیں پڑھنی بہت چاہیے. ضروری ہے. اگر ہم نہیں پڑھتے، نماز سے دور رہتے ہیں، قرآن سے دور رہتے ہیں، روحانیت سے دور رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں جو قرآن پڑھے ہوئے ہیں ہوں. ان قرآن کو ہم جو ہے مہینوں بعد ہی اٹھاتے ہوں گے. ہاں جو ہمارے بڑے بزرگ لوگ ہیں وہ تو روزانہ پڑھتے ہوں گے، بالکل لیکن ہم نے تو قرآن پاک کو جب شادی ہوتی ہے تو وہ بڑا اچھے طریقے سے پیک کر کے جی جی دلہن کے سر کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے سائے میں رہے گا. بالکل. بھئی قرآن کا سایہ یہ تھوڑی ہے کہ قرآن کو کے سائے میں بھیجو اور قرآن کی تعلیم ہی نہ دی ہو، صحیح کہہ رہے ہیں. بچوں کو بچیوں کو قرآن کی تعلیم ہی نہ دی ہو. قرآن کا سایہ تو وہ ہے نا کہ اس کو روزانہ پڑھا جائے، جی اس کے اوپر عمل کیا جائے، جی اور حفاظت کے طور پر سورہ یاسین، یاسین. سورہ فلق، سورہ فلق، ناس ناس، قرآن میں چاروں تو ہے. کل سارے بالکل. قرآن پاک کی آخری 10 صورتوں میں فائدہ ہے. تو بچت ہو سکتی ہے بچت ہو سکتی ہے اگر ہم ہی نہ کریں تو. ایگزیکٹلی. نماز ہم خود نہ پڑھیں تو کہیں گے نماز میں شفا کیسے ملے گی؟ وضو میں شفا ہے. ہم جب گھر سے نکلیں، قبرستانوں میں جائیں یا نیگیٹو لوگوں کے ساتھ ملیں تو حفاظت کی دعائیں نہیں پڑھنی. جب ہم گھر سے باہر بزنس کے لیے جاتے ہیں، کاروبار کے لیے جاتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، تو ہم جو ہے پرواہ نہیں کرتے اس بات کی کہ بھائی اگلا بندہ کیا پتا آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے کیا نہیں. کوئی آپ کو ترقی کرنے دے گا؟
سب سے بڑی ترقی میں رکاوٹ تو ابلیس شیطان ہوتا ہے. شیطان ہوتا وہ نہیں چاہتا کہ انسان ترقی کرے. ترقی کرے گا انسان تو اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا. اگر آپ نے دعاؤں کے ذریعے گاڑی لے لی تو آپ گاڑی کی دعا کرو گے. اچھی گاڑی مل گئی تو اللہ کا شکر ہے. شکر. جس کی شادی نہیں ہو رہی اور بذریعہ دعا اور اعمال اس کی شادی ہو گئی تو یہ تھوڑی دعا کرے گا یا اللہ میری شادی کروا دے. تو حصول دنیا کا حاصل کرنا بیسیکلی اللہ کے قریب کرتا ہے انسان کو. اور جس کے کام ہی نہیں ہو رہے, جس کے کام رکے ہوئے ہیں, کاموں میں رکاوٹ ہے, وہ تو اللہ سے دور ہوتا جائے گا. اور جس کے کام ہو رہے ہیں, جس کو پتا میری دعا جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر بھی دے دیا, گاڑی بھی دے دی, بیوی بچے بھی دے دیے اور ہر آسائشیں علائشیں ہیں, تو وہ کیا کرے گا؟ شکر ادا کرے گا. تو اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. اور جو حسد کی وجہ سے جادو زدہ ہوگا اور جو اسیب زدہ ہوگا, نظر بد کا شکار ہوگا, تو شیطان کا ساتھی بلکہ شیطان کا شکار ہو گیا, وہ تو سیدھا خودکشی بھی آئے گا. آپ بتاؤ نا, خودکشی حرام نہیں ہے؟ تو جو لوگ مایوس زدہ ہیں, جو لوگ جادو زدہ ہیں, تو اکثر خودکشیاں انہی کی تو ہوتی ہیں. میرے پاس ایسے بیسیوں ڈاکٹرز لوگ جو ہے کیس بھیجتے ہیں ہاسپٹل میں, بندہ جو ہارٹ اٹیک کا مریض ہے, پتہ چلتا ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ ہی کوئی نہیں, جادو کے ذریعے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ابھی تو ریسنٹ جو ایسے معاملات کراچی میں ہمارے ٹی وی انڈسٹریز میں ہوئی ہیں, وہ مہینہ 9 مہینے لاشیں پڑی نہیں ہیں. اب اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے. داؤد صاحب, تسبیح آپ کے پاس ایک پڑی ہے, تسبیح کا آپ بتائیے گا. ایک عمل ہوتا ہے جس میں حاضری ہوتی ہے, تسبیح کی حاضری, وہ ذرا دیکھنے والوں کے لیے ہم چاہیں. دیکھیں جی, تشخیص کے طور پہ یوز ہوتی ہے. دیکھیں صحابہ کرام کی اگر میں مثال لوں تو ان کے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس دعا ہے, تسبیح ہے, جب بھی مشکل پیش آتی تھی تسبیح لے کے بیٹھتے تھے نا, دعا کرتے تھے. بڑی سے بڑی مصیبت پریشانی آ گئی تو اللہ سے ہی اللہ سے التجا ہوتی ہے, اللہ سے ہی دعا ہوتی ہے. بالکل. ہاں, یہ عمل تشخیص کے لیے کچھ اور ہے. لیکن ایک بندے کے ساتھ بڑی سخت قسم کی مشکل یا پریشانی آ گئی, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ رزق کو جائے نماز میں تلاش کرو. وظائف ایسے موجود ہیں جس سے آپ کا رزق جو ہے وہ کھل جاتا ہے, رزق کی بندش دور ہو جاتی ہے. ہاں, یہ جو تشخیص کے طور پہ ہوتے ہیں, جیسے کہ تسبیح ہے, ٹیرو کارڈ ہے, یہ بھی ایک تشخیص ہے, یا کلام ہے. دیکھیں جی, یہاں پہ کچھ مختلف کلام ہوتے ہیں, یعنی کہ یہ ایک تسبیح کا عمل ہے, یہ بزرگوں کی طرف سے ودیت ہوتا ہے. آپ کلام پڑھتے ہیں, کلام پڑھ کے تسبیح اگر تو میری اور آپ کی طرف آتی جاتی ہے تو وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو جنات یا جو پڑھائی کی مخلوق ہے آ گئی. اور اگر اس میں ہم ہاں یا نہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کسی کے اوپر اثرات ہے یا نہیں ہے, آپ کا ایک کریکٹر ہے جس کو آپ نے اس پروگرام میں بلایا تھا, تو اگر ہم اس کے بارے میں سوال کر لیں تو وہ کافی اہم ہوگا. اس جانے بھی ہم آتے ہیں. اگر تو آپ یہ میرے پہ چیک کرتے ہیں, آپ پڑھائی کر کے, ہو سکتا ہے نہ ہو, آپ کے پاس میٹر بھی ہے, وہاں بھی وہ بھی ہم سارا آج ہم پورا کوشش کریں گے کہ آپ کے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری انویسٹیگیشن میں یوز ہوتی ہیں. ہم EMF میٹرز بھی ہمارے پاس جو ہم انویسٹیگیشن میں ناظرین یوز کرتے ہیں, اور K2 میٹرز بھی ہیں. میں اس لیے ہم ساتھ لائے ہیں کہ کچھ چیزیں چیک ہوں. داؤد صاحب کے ساتھ ہم یہ پہلا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں. اور داؤد صاحب اس کا دیکھیں, یہ تسبیح ہے, اس کو ہم نے یہاں پہ رکھا ہے. ٹھیک ہے, اب میں کلام پڑھوں گا, یہ آپ کی اور میری طرف جائے گی, اور اگر کوئی کسی سوال کا ہاں ہوگا تو یہ ہاں میں جواب دے گی, نہ ہوگا تو نہ میں جواب دے گی. تو میں یہاں پہ کلام پڑھوں گا, ابھی یہ بالکل سیدھی ہے. یہ ہاں جی بالکل, یہ ابھی میں پڑھائی کروں گا تو یہ ہلنا شروع ہو جائے گا. یہ میرے بارے میں کیا چیک ہو سکتا ہے؟ آپ جو سوال کریں گے آ جائے گا جواب. یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کفا کا ربو کا کم یکفی کا واقفاتن کفاف و کا من کانا من کالو کا کا قربت یا کوکبن کانا تحقیق کوکب. یہ دیکھیں, یہ تسبیح کا عمل ہے. میں نے اس کے اوپر چہل کاف کا کلام پڑھا, یہ ابھی تیز ہلنے لگ گئی ہے سیدھا. یہ ہاں میں جواب آئے گا کہ وہ مخلوق آئی ہے یا نہیں آئی. اگر نہ ہوگا تو ادھر گھومے گی یا آپ کی طرف. ہاں, ابھی یہ ہے کہ کیا یہاں پہ جو چہل کاف کے یا جو پڑھائی کے کلام ہے وہ کیا نہیں آئے. میں نے کیا سوال پوچھا, کیا نہیں آئے, وہ تو آگے ہیں. تو اس نے کیا کہا, یہ نہیں, یہ آپ نے کیا آئے ہیں, یہ خود ہوا ہے, آپ نے کیا ہے. یہ ایسے دیکھو, اگر میں ہلاؤں بھی تو آپ کی طرح تو کر سکتا ہوں, ایسے تو نہیں نہ ہلا سکتا. تو کیا وہ جو کلام کی مخلوق ہے آئی ہے؟ یہ میں اسی تصویر سے پوچھ رہا ہوں کہ چہل کاف کا جو میں نے کلام پڑھا ہے یہ اب سیدھا ہو رہا ہے, یس ہو رہا ہے, آئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں نا, اسی کو کلام جو پڑھا گیا ہے اگر آئے ہیں تو وہ اس تصویر کو جو ہے وہ ہلائیں, زور سے ہلائیں اور بتائیں کہ ہم آ گئے ہیں. بالکل, یہ میں نے دیکھا ہے
یہ ناپ پہ ادھر ہاں جی لیفٹ رائٹ ہوئی ہے ہاں جی. اور اب اب اسٹریٹ. ہاں اب آپ اس پہ جو مرضی سوال کر لو, یہ تصویر کا عمل ہے جس سے چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے. آپ پوچھیں میرے پہ آپ کوئی. نے پوچھنا ہے اچھا کیا میرے پہ جادو تو نہیں؟ کیا جو ہے مشارہ پہ جادو ہے؟ نہیں. آپ کے چلے سامنے شکر ہے یہ تو کنفرم. اس سے تشخیص تو ہوتی ہے نا. ہاں اچھا یہ اچھا. دیکھیں یہ کہ آپ کے اچھا اوپر یہ جادو جو آپ نہیں کے ہے. ساتھ آپ کے جنات ہیں یا وہ بیسیکلی دیکھیں جی کئی جو لوگوں عمل آپ نے کی کیا ہوتا ہے روحانی نگاہ باطنی نگاہ اتنی زبردست ہوتی ہے کہ ان کو واضح نظر آتا ہے. نظر آتا ہے. اب کئی لوگ جو ہے ان مراحل میں سے گزرتے ہیں ابتدائی طور پہ, جی تو ان کو تسبیح کا عمل, ان کو کارڈز کے خاص, وہ کہتے ہیں پرانے دور میں وہ شیشی ہوتی تھی, بوتل ہوتی تھی, اس میں جن قید کر لیا جاتا جی ہے. جی. کارڈز ایسے بنے ہوتے ہیں جس میں نظر آتا ہے کہ کس نے عمل کیا, کس نے جادو کیا, کہاں دفنایا گیا, وہ سارا نظر آتا ہے. یہ ایک قسم کی تشخیص ہے. جیسے کہ یہ ٹیرو کارڈ میں 78 کارڈ یوز کرتا ہوں, ٹھیک ہے جس میں اگر کارڈ میں ڈیول آئے تو پتہ چلتا ہے کہ جادو کا اثر ہے. ٹھیک ہے. یہ کارڈز آئے تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بہت سی ٹیرو کارڈز نیگیٹیوٹی ہے. کا آپ ٹیرو کارڈ استعمال سے کرتے وہاں ہیں. پہ ٹھیک ہے تصویر کا استعمال, ٹیرو کارڈ کا استعمال. ٹھیک ہے. پھر جس طرح ہاتھ کی لائنوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں. جادو ہے کہ نہیں. اچھا ہاتھ کی لکیروں سے. ہاں جی, ہتھیلی سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہتھیلی جادو زدہ ہے کہ نہیں ہے جادو زدہ. اوکے اوکے. وہاں سے اس کی تشخیص یہ ہوتی ہے. اس میں کیا آپ اگر دیکھیں اس میں جس طرح یہ ہے اسی طرح بندے کے پہنے ہوئے کپڑے سے چیک ہوتا ہے کہ اس کپڑے کو پڑھائی کر کے چیک کیا جاتا ہے. اگر فاصلہ بڑھ جائے تو جادو ہے, اگر کم ہو جائے تو جو ہے جنات کا اثر ہے. ہاں جی ناپتے ہیں. بعض اوقات جو ہے وہ بازو ناپ لیا جاتا ہے. اچھا بازو کے ناپنے سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اوپر کیا اثر ہے. فاصلہ اسی بازو پہ بڑھ جاتا ہے. اوکے. اور کم بھی ہو جاتا ہے. اچھا کم ہو جاتا ہے. بڑھ جائے تو جنات ہیں, کم ہو جائے تو جادو ہے. اچھا ہم بڑی اب چیزوں پہ ابھی کیونکہ آپ نے تسبیح کا عمل کیا تو اس میں چیزیں آئی ہیں, انہوں نے ریئیکشن دیا ہے. ہمارے پاس جو میٹرز ہیں ان پہ اب مجھے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب ایک نجی چینل پہ پروگرام کیا تو ہم قبرستان گئے تھے میٹر سے, اور میٹر سے وہاں پہ کوئی ریڈنگ نہیں تھی, تو ہم نے کلام پڑھا تھا. جی جی. اور آپ اس کے گواہ ہیں کہ ہم نے کلام پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اگر وہاں پہ چیزیں ہیں یا جنات ہیں تو یہ چل پڑے. بالکل. تو اس کی ریڈنگ کتنی تیز ہو گئی تھی. مجھے یاد ہے. اور یہ کام میانی صاحب قبرستان بھی جا کے کیا تھا. بالکل. اور جو پہلا تھا وہ ہم نے کیا تھا جو 800 سال پرانا قبرستان جو کہ لیک سٹی میں موجود تھا, وہاں پہ ہم نے انویسٹیگیشن کی تھی. تو یہ وہاں پہ ان میٹرز کا, بلکہ آگے آپ کے جو پروگرام ہونے ہیں وہاں پہ آپ جو سائٹس پہ جاتے ہیں ان میٹرز کو لے کے جاتے ہیں. بالکل وہ ایگزیکٹلی میں وہ یہ بلکہ ادھر آلریڈی آپ نے پڑھائی کی ہوئی ہے. نہیں آپ اس کو چلائیے میٹر, میں نے چلایا ہے تو اس پہ ریڈنگز ہیں. یہ دکھائیں ذرا, یہ میں نے آن کیا, یہ ذرا اس کا اس میٹر کو آپ چلائیں, اس کو پکڑیں. اچھا اس کو آن کریں. میں آپ اس کو رکھیں اوپر, میں اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ جی جی آپ پڑھائی کریں. میں پڑھائی کرتا ہوں نا, اسی میٹر کو آن کریں آپ. جی آن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا کا ربو کا کم یکفی کوا کفاتن کفکافہ کا کمین انکانا من کالو کن کا کفا کا ما بھی کفا کل کافو قربتا ہو یا کا کبا انکانا تحقیقا کفا کا ربو کا کم یکفی کوا کفاتن کفکافہ کا کمین انکانا. اگر یہاں پہ جو چیزیں ہیں آئیں جو بھی ہیں اس کی سپیڈ بڑھائیں. کفا کا ربو کا کم یکفی کفاتن کفا کا کمین انکانا من کالو کن کا کفا کا ما بھی کفا کل دونوں پہ ریڈنگ ہے. جو بھی یہاں پہ جنات یا چیزیں ہیں, یہ دیکھیں اس کی سوئی ریڈ پہ گئی ہوئی ہے. کفا کا ربو کا کم یکفی کوا کفاتن کفکافہ کا کمین انکانا من کالو کن کا کفا کا ما بھی کفا کل کافو قربتا ہو یا کا کبا انکانا تحقیقا کفا کا رب کم یکفی. یہ داؤد صاحب کے پاس میں نے کیا میٹر, اور اب ہانڈی کے پاس کرو گے اور سپیڈ ہو جائے گی بہت زیادہ. یہ بھی دکھائیں ذرا, اس پہ بھی کلوز اپ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہم نے کبھی اسٹوڈیوز میں اس طرح کا ٹرائی نہیں کیا, ویسے ہم لوگ پہلے کرتے رہے, لیکن یہ ایک بڑی حیران کن اور بڑی ایک پروف ہے کہ جو چیزیں داؤد صاحب کے ساتھ ہیں یا ان کے پاس ہیں, انہوں نے پڑھائی کی ہے. اسی کی ریڈنگ کو یہاں سے بند بھی کیا جا سکتا ہے. یہ ہے جو چیزیں ہیں وہ چلی جائیں, جو جنات ہیں وہ چلے جائیں, اور اس میٹر کو واپس اپنی حالت میں لے کر آئیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ سوئی اپنی جگہ پہ واپس آئے. بسم اللہ الرحمن اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ نیڈل آپ دیکھ رہے ہیں واپس آ گئی, ریڈنگ نہیں ہے. اب وہ چیزیں آئیں, اب ان کو پیغام دیتے ہیں
اسی چہل کاف کی مخلوق آئے اور یہ ہانڈی کے پاس، ہانڈی کی مخلوق کے پاس آئی. یہ دیکھیں اسی کو میں لے کے جا رہا ہوں ہانڈی کے پاس. اب دیکھیے گا اس کی ریڈنگ. امیزنگ. اب مجھے تھوڑا سا خوف آنے لگے. اچھا ناظرین، ہمارے پاس شروع میں آپ نے ایک پیشنٹ دیکھے جن کی زبانی آپ کو سنائی بھی گئی. وہ ان کی طبیعت جو ہے وہ ڈیورنگ اسٹوڈیوز زیادہ خراب ہو رہی ہے. تو ابھی داؤد بھائی تو یہاں پہ اویلیبل ہیں اور انہوں نے کافی جگہ سے چیک اپ بھی کرایا. ابھی ہم ان کے علاج کی طرف تو نہیں جا سکتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن داؤد صاحب، آپ اپنے طریقے سے ان کو چیک کر لیں کہ کیا شاید حاضری ہوتی ہے یا نہیں، یا کیا معاملہ ہے. دیکھیں اگر جس طرح آپ نے وہ سٹوری سنی ہارر، ان کے اوپر جنات کی حاضری رہتی ہے، جی جی جنات آتے بھی ہیں جی تو کوشش کر لیتے ہیں. Sure. ظاہری بات ہے جب کسی کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، اگر آپ مخصوص خاص کلام پڑھتے ہو ٹھیک ہے. جس کی آپ نے چلا کشی یا پڑھائی کی ہوتی ہے، ہوں، تو کافی چیزوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. بالکل. ویسے تو بڑے یا بزرگ جن کے پاس ہم جاتے ہیں، جن سے ہم نے یہ سیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حاضری کروانی ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اکثر عمل تو حاضری کرواتے اس لیے کہ اپنی پاور کو دکھانے کے لیے. ایک بندہ آلریڈی مریض ہے، درد ہوتی جادو ہے، جنات کا مشکل مریض ہوتا ہے، ہاں. پریشان ہے، شان. تو حاضری دکھا کے کیا ثابت کرنا کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. صحیح بات تو ہے، اس سے بچا جاتا ہے. البتہ بطور علاج جو ہے اس کا ہم ضرور کرتے ہیں کہ جی اگر کسی قسم کے نیگیٹو اثرات ہوں، جب ہم علاج کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے. جب پڑھائی کرتے ہیں تو وہ پھر چیزیں آگے سے اگینسٹ کھڑی ہوتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں حاضری ہیں، بیسیکلی وہ ایک جنگ ہوتی ہے. جنگ ہوتی ہے. اس لیے تو ہانڈی کا عمل یا چراغ کا عمل کیا جاتا ہے کہ وہ بسم اللہ جنگ. کرتے ہیں تو اور دیکھتے ہیں. پیشنٹ آپ کا آگے ہیں جی تو جی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھائی کرتے ہیں، ٹھیک دیکھتے ہے. ہیں اگر آپ کا طبیعت. نام کیا تھا بردر؟ ذیشان. ذیشان. ٹھیک ہے، پلیز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ منه منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا وأقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا. بند کرو اسے، بند کرو، بند کرو اسے، بند کرو اسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کفا بند کرو اسے، یکفیک وکفا بند کرو، بند کرو، بند کرو اسے، بند کرو، بند کرو اسے، خاموش ہو جاؤ. بند بسم کرو، اللہ الرحمن الرحیم. چپ بند کرو. کرو. کفا کا ربک کم یکفیک وکفاۃ کفا من کان من قالک. کفا کا ربک کم یکفیک وکفاۃ کفا من کان من قالک کفا کما بک. پانی پی. آپ اس میرے خیال سے ان کو اس کو بٹھا دیں. ادھر کر دیں. اثر آتا ہے نا ان چیزوں. مشرف اس طرح کے آپ نے کئی کیسز آپ کے ساتھ ہوئے تھے. بالکل. جب اب ہم مجھے نے ایکسپیکٹ نہیں تھا کہ ابھی اتنا، کیونکہ ہم نے تو صرف چیک کیا اور آپ نے ناظرین ابھی، کیونکہ ایک چیز حاضر ہوئی ہے. علاج تو آف کیمرہ پھر ہم کوشش کریں گے آپ کو ان کو علاج کے لیے آگے کرتے ہیں. لیکن کافی چیز وہ اس کو درد، کافی پریشانی ہو رہی تھی، اور جس طرح اس نے ایگریشن بھی دکھایا اور معاملات تھے. اسی طرح ہوتے ہیں کہ کئی لوگوں کے اوپر جنات کی حاضری تو نہیں ہوتی، لیکن جب مخصوص کلام پڑھے جاتے ہیں جی جی تو پھر تکلیف ہوتی ہے، اس بندے کو تکلیف ہاں. ہوتی ہے. تو ہم سب سے پہلے تو حصار ہی کر دیتے ہیں ایسا ٹھیک ہے. کہ تاکہ اس کے اوپر جنات کی حاضری ہو ہی نہ. کئی لوگوں کی بڑی ہوتی ہے کہ اگر میرے اوپر اثر ہے تو پتہ چلنا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے. میں ان چیزوں سے ویسے دور ہی رہتا ہوں. کوشش یہ کرنی چاہیے میرے حاضری خیال سے. نہ ہی ہو، ان طرف نہ ہی جائے. وہ اتنے سوال پہ اگر ہم جائیں جی آپ کون ہو، مگر جب ظاہری بات ہے اگر ہانڈی کا عمل ہوتا ہے یا چراغ کا عمل ہوتا ہے، پھر تو وہ پھر پوری اس طرح کی وہ پوری ہسٹری آپ کو پھر تو اس کی طرف جانا چاہیے. تو داؤد صاحب آپ کا بہت شکریہ قیمتی ٹائم کا. انشاءاللہ آگے بھی آپ کی خدمات حاصل ہم کریں گے. ناظرین آج کا جو پوڈ کاسٹ تھا اس میں ہم نے کوشش کی کافی چیزیں ہر اینگل سے آپ کو بتائیں جائیں. جادو کیا ہے، نظر بد کیا ہے، بچنا کیسے چاہیے،
کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور بہت سے سوال ہوتے ہیں. ابھی ڈیو ٹو ٹائم شارٹیج ہم چیزوں کو اور بھی آگے آنے والے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کریں گے. دوسرا بس کوشش کریں اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں، اپنے ارد گرد دیکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے آپ کے گھر میں. اکثر ہم لوگ گھروں کی صفائی نہیں کرتے، اور جب صفائی کی جاتی ہے تو ڈھیر سارے تعویذ نکلتے ہیں. اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں. اگر باہر اپنا کوڑا کرکٹ دیکھ رہے ہیں گلی میں تو اس کا کوئی گورنمنٹ کا یا کوئی بندے کا آنے کا ویٹ نہ کریں، خود صفائی کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک کریں. اگر آپ کے گھر میں اثرات اسی وجہ سے آ سکتے ہیں کہ گھر کے ساتھ کوڑا ہے تو وہاں سے چیزیں آپ کی طرف بھی آ سکتی ہیں. گھر میں کوشش کریں ڈیلی نگاہ رکھیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، اور صفائی نفس ایمان ہے. تو آج کا پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے تھا. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. تو ابھی تک کے لیے مشارف فاروقی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.